میرا شوہر مجھے امی کے گھر چھوڑ کر چلا گیا، حالانکہ میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ امی کے گھر آ کر مجھے عجیب گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں نے امی سے کہا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے ابھی واپس جانا ہوگا۔ امی روکتی رہی مگر اپنے گھر میں آ گئی۔ جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر گلے میں ہاتھ ڈالے، قبول ہے بول رہے۔ مجھے امی کے گھر آئے ہوئے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ میری بڑی بھابھی دن دناتی ہوئی نیچے آئی اور مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ پچھلی بار جو تماشا تم لگا کر گئی تھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ جبکہ میں حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگی۔ ابھی مجھے کچھ پل ہی تو ہوئے تھے اور اچانک سے ان کا آ کر مجھ پر شور کرنا بہت حیرت میں مبتلا کر چکا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری اماں ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، نیلم، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیٹی کا ان سب چیزوں میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، خاموشی سے اوپر چلی جاؤ، ورنہ یہ نہ ہو رات میں میرا بیٹا آ کر تمہیں ہی اس گھر سے چلتا کرتا ہے۔ جبکہ میں فوراً بولی تھی، اماں یہ آپ کس طرح بات کر رہی ہیں بھابھی سے؟ اور بھابھی آپ کو کیا غلط فہمی ہو چکی ہے؟ میں نے آپ کے خلاف اماں سے یا بھائی سے کوئی بات نہیں کی۔ جبکہ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، بس زیادہ پارسا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آگ تم نے میرے گھر پر لگا کر گئی تھی وہ ابھی تک سلگ رہی ہے۔ خدا کے لیے ہمارے گھر کم آیا کرو، جب بھی آتی ہو کوئی نہ کوئی آگ لگا کر ہی جاتی ہو اور پھر وہ میں بجھاتی رہتی ہوں۔ جبکہ میں حیران ہو رہی تھی کہ انہیں کیا ہو گیا۔ فیض تو مجھے ویسے بھی یہاں آنے نہیں دیتے تھے۔ اچانک انہوں نے مجھے کہا تھا کہ چلو میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ آتا ہوں، 2-4 دن وہاں رہ لینا۔ میں نے تو پھر بھی انکار کر دیا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں وہ مجھے فورس کرنے لگے تھے کہ تھوڑے دن رک جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، میں سب چیزیں سنبھال لوں گا۔ میں اسی لیے ارم کے ساتھ امی کے گھر آ گئی تھی، لیکن یہاں آ کر تو الٹی ہی گنگا بہہ رہی تھی۔ بھابھی نے بے وجہ کی الزام تراشی مجھ پر شروع کر دی تھی۔ میں انہیں سمجھانا چاہتی تھی کہ میرا ان سب چیزوں میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہ مجھے سنا کر اوپر چلی گئی تھی۔ اور جب میں نے اپنی ماں سے ماجرا پوچھا تو انہوں نے مجھے صاف صاف ان کے تمام کرتوت بتا دیے تھے کہ وہ کس طرح کی حرکتیں کرتی ہے۔ اور تمہارے جانے کے بعد میں نے تمہارے بھائی سے ان کی شکایت کی تھی اور وہ تمہیں ہی قصوروار ٹھہرا رہی ہے کہ تم میرے کان بھر کر گئی ہو۔ جبکہ میں ان گھریلو جھگڑوں سے تنگ آ کر فوراً ہی بولی، امی جان، میں اس لیے آپ کے پاس نہیں آتی کیونکہ اب آپ بہو والی ہو گئی ہو۔ میں اپنے گھر ہی جا رہی ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہ لوں گی، یہاں آ کر تو صرف باتیں ہی سننے کو ملتی ہیں۔ میں یہ بول کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اپنا دوپٹہ اور چادر پہننے لگی تھی، اور ہم نے تو جوتے بھی ابھی تک نہیں اتارے تھے۔ میرا بچہ بھی مجھے ہونک بنے دیکھ رہا تھا کہ ابھی تو ہم نانوں کے گھر آئے تھے اور اچانک ہی واپس جا رہے ہیں۔ جبکہ میری اماں میرے راستے میں حائل ہوتے ہوئے بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھو، یہ تو فضول کے فساد پھیلانا جانتی ہے، تمہارا اپنا گھر ہے، پریشان نہ ہو۔ جبکہ مجھے عجیب سی گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ میں اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بیزار لہجے میں بولی تھی، ابھی بھابھی کا دماغ بھی درست نہیں ہے، میں یہاں ٹھہر نہیں سکتی، اگر میں مزید ٹھہری تو مزید لڑائی ہوگی۔ اور اماں نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے گھر میں کچھ ہو رہا ہو، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ میری بیزاریت سے بھرپور آواز سن کر میری اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سب ٹھیک ہے، ویسے حیرت کی بات ہے تمہیں فیض یہاں چھوڑ کر کیسے چلا گیا؟ جبکہ میں بھی ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی، ہاں اماں، یہ بات تو میں بھی سوچ رہی ہوں، لیکن کیا پتا ان کے دل میں خود ہی آ گئی ہو۔ اب ایک کام کریں، عدنان کو فون کر دیں، وہ مجھے گھر چھوڑ آئے۔ جبکہ اماں سر ثابت میں ہلا کر میرے چھوٹے بھائی کو فون کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرا چھوٹا بھائی دکان سے آ گیا تھا اور امی کے کہنے پر مجھے گھر چھوڑنے لگا تھا۔ راستے میں مجھ سے وہ بھی پوچھتا رہا کہ آپ ہی کوئی بات ہوئی ہے تو بتاؤ، جیجو نے کچھ کہا ہے؟ تو میں بھی ابھی ان کی خبر لیتا ہوں، آپ لاوارث ہرگز نہیں ہیں، ابھی ہم حیات ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ میں چپ تھی، بھلا میں اس کو کیا بتاتی
کہ گھر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا فساد ہوا تھا اور میں کس وجہ سے گھر واپس جا رہی تھی۔ تھوڑی مسافت کے بعد ہی میرا گھر آ چکا تھا۔ میں نے چھوٹے کو گھر میں آنے کی دعوت دی تھی، لیکن وہ مجھے منع کر کے چلا گیا کہ آپ ہی پہلے اپنے گھر کے معاملات سلجھا لیں، اس کے بعد ہی میں آپ کے گھر سکون سے آ کر کھانا کھاؤں گا۔ جبکہ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ میں عجیب سی بے چینی کے ساتھ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تو میرے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ میرے خواب و خیالوں میں بھی نہیں تھا کہ میرے شوہر اس حد تک چلے جائیں گے۔ میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو چکے تھے۔ میرے ہاتھ سے میرا بیٹا نیچے زمین پر گرتا اس سے پہلے ہی میں نے دیور کا سہارا لیا تھا۔ سامنے صوفے پر ہی شوہر گلے میں ہاتھ ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے برابر میں ہی ان کی ایک کزن جو خالہ کی بیٹی تھی، معصومہ، ان کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ساتھ میں کچھ رشتہ دار بھی موجود تھے۔ مولوی صاحب اپنا سامان سمیٹ رہے تھے، یعنی یہاں پر کچھ غلط ہو چکا تھا۔ میری حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ میں پریشانی بھرے لہجے میں بولی، فیض یہ سب کچھ کیا ہے؟ میری آواز گلو گیر ہو رہی تھی۔ فیض نے حیران ہو کر میری جانب دیکھا تھا اور ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ معصومہ نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹک کر مجھے دیکھا تھا۔ مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ میں بار بار اپنا سینہ مسل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سینے سے دل نکال کر کسی نے کچل دیا ہو۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا آج وہ میرے سامنے حقیقت کا روپ دھارے بیٹھی ہوئی تھی۔ فیض میرے قریب آتے ہوئے بولے، عفیفہ تم کس کی اجازت سے یہاں پر آئی ہو؟ میں خود تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ جب مناسب ہوتا میں تمہیں لینے کے لیے آ جاتا۔ فی الحال کے لیے تم اپنی ماں کے گھر ہی جاؤ۔ ابھی تم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں اور مجھے یہ سب کچھ قبول کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ ان کا لہجہ بے لچک تھا۔ مجھے اپنا جسم کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میری گود میں موجود میرا بچہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ شاید وہ بھی جان چکا تھا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی تھی، فیض یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کو اپنے بیٹے کا خیال نہیں آیا؟ آپ کیسا کر سکتے ہیں یہ؟ میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ جانتے ہیں نا۔ میں کسی اور کے ساتھ آپ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جبکہ وہ مجھے نظر انداز کرتے ہوئے بولے تھے، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے عفیفہ، اپنی اوقات میں رہو۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو میرے ساتھ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں رہنا چاہتی وہ رہا دروازہ، تم جا سکتی ہو۔ جبکہ میں روتے ہوئے ارم کو نیچے چھوڑ چکی تھی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، نہیں فیض، جیسا میں سوچ رہی ہوں آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ خدا کے لیے مجھے سچ بتا دیں، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ معصومہ آپ کے ساتھ کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ اور یہ مولوی صاحب، میرے لہجے میں ڈر ہی ڈر تھا، اپنے شوہر کو کھو دینے کا ڈر۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ہاں جیسا تم سوچ رہی ہو میں نے بالکل ویسا ہی کیا ہے۔ میں نے معصومہ کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے، اب سے یہ میری بیوی ہے۔ اگر تمہیں یہ قبول نہیں تو تم جا سکتی ہو۔ میں معصومہ کے ساتھ ہی خوش رہنا چاہتا ہوں، یہی میری پہلی محبت ہے اور آخری بھی، اس لیے تم خاموش ہو جاؤ۔ جبکہ میرا وجود بالکل نڈال ہو گیا تھا اور میں اس پل ہی زمین بوس ہو چکی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا اس کے بعد کیا ہوگا۔ میری آنکھ صبح فجر کی اذان سے کھلی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ میرے برابر میں ہی میرا بیٹا نیند کی آغوش میں تھا۔ کچھ پل کے لیے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ سر میں اس قدر درد تھا کہ وہ مجھے پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں بے ساختہ اٹھ بیٹھی تھی اور چاروں جانب نگاہیں گھمانے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سارا منظر کسی فلم کی مانند میرے سامنے لہرانے لگا تھا اور میں اس پل ہی اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو چکا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں زاروں قطار رونے لگی تھی۔ یا اللہ، تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں تو تیری نیک بندی ہوں، کبھی تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کرتی۔ جس طرح تو نے اپنے مسلمان بندوں پر حکم جاری کیے ہیں، سب کی ہی پیروی کی۔ یا رب، تو نے مجھے اس آزمائش میں کیوں ڈالا؟ تو جانتا ہے نا میں فیض کو نہیں بانٹ سکتی۔ میں اسے بہت محبت کرتی ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔
تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں روتے ہوئے اپنے اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، یہ وہی شخص ہے جو میرے نام کا دم بھرتا تھا۔ ہم دونوں کی شادی ہمارے ماں باپ کی پسند سے ہوئی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب فیض کا رشتہ میرے لیے آیا تھا۔ میں اپنے ماضی میں کھو گئی تھی۔ امی، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کیوں میری شادی زبردستی کروا رہی ہیں؟ جبکہ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے دھیما سا مسکرائی اور کچن میں چلی گئی تھی۔ میں کافی حیران ہوئی تھی۔ ان کا رویہ بہت عجیب تھا۔ ایک پل کے لیے مجھے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ جیسا میں سوچ رہی تھی اگر وہ حقیقت تھا تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں بچپن سے ہی فیض کو بہت پسند کرتی تھی۔ یہ میرے پھوپھو کے بیٹے تھے اور ہمیشہ ہی میں نے اپنی ماں سے فیض کے حوالے سے اپنے جذبات بیان کیے تھے۔ وہ میرے دل کے ہر حال سے واقف تھیں۔ وہ میری ماں نہیں تھی، وہ میری دوست تھی جن کے ساتھ میں اپنے ہر دکھ سکھ بانٹ لیا کرتی تھی۔ میرے پاپا کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے میں بہت حساس لڑکی تھی۔ اماں میرے ہر فعل سے واقف تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنی اماں کو دکھ نہیں پہنچایا تھا۔ وہ جو کہتی تھی میں خاموشی سے کر دیا کرتی تھی۔ میرے علاوہ بھی میرے 3 بہن بھائی تھے جن کی تربیت بھی امی نے بہت اچھی کی تھی۔ کافی دیر تک میں اماں سے یہی سوال کرتی رہی کہ کون آ رہے ہیں، لیکن وہ محض مسکرائی جا رہی تھی۔ تھک ہار کر میں نے اپنے کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو میں کبھی خوش نہ رہ پاتی۔ میں نے یہ صاف بات اپنی اماں سے کہہ دی تھی، کیونکہ جب انسان کے دل میں کوئی اور بس جاتا ہے تو پھر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ کافی دیر تک میں اس بارے میں ہی سوچتی رہی تھی کہ اگر مجھے اس دنیا میں فیض نہیں ملا تو کیا میں کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی گزار لوں گی؟ اور میرا دل فوراً ہی میری نفی کرنے لگا تھا، ہرگز نہیں۔ اور کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تہجد کی عبادت کو ہمیشہ قبول کرتا ہے اور اس کی مانگی ہوئی دعائیں تو جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ فیض میری تہجد کی دعاؤں میں مانگا ہوا صلہ تھا۔ اس روز میری پھپھو ہی میرا رشتہ لے کر آئی تھیں اور میں تو بھولے نہیں سما رہی تھی۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ فیض میرا نصیب ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی کزن کو بتایا تھا۔ میں نے اپنی ہر سہیلی کو فون کر کے اطلاع دی تھی کہ مجھے میری محبت مل چکی ہے۔ مجھے کئی حد تک حیرانگی بھی ہو رہی تھی کہ لوگ اپنی محبت کو پانے کے لیے کتنے سال انتظار کرتے ہیں اور اس کے باوجود انہیں ان کی محبت نہیں ملتی۔ لیکن مجھے میری محبت آرام سے مل گئی تھی۔ ہماری شادی کافی دھوم دھام سے کی گئی تھی اور میں نے چند ہی پل میں پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ میری پھپھو نے ساری ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی تھی، جن کو بخوبی نبھا رہی تھی۔ جبکہ فیض بھی مجھ سے بے حد خوش تھے۔ وہ یہی کہتے تھے تم بہت اچھی ہو، میرے ماں باپ کو بھی سمجھتی ہو اور میرا بھی خیال رکھتی ہو۔ میں اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھانے کی عادی تھی۔ میں کبھی ایسی کوئی گستاخی نہیں کرتی تھی جس سے میرا شوہر مجھے خفا ہو۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا میرے شوہر شادی کے 2 سال بعد مجھ پر یہ کہر ڈھائیں گے۔ ارم کے بعد تو وہ میرے اور قریب ہو گئے تھے۔ پہلے تو وہ محض میرے شوہر تھے، اب تو میرے بچے کے باپ بھی تھے۔ اس رشتے سے بھی مجھے ان سے بے حد الفت تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ چند روز بعد میری زندگی میں کیا کوہرام آنے والا ہے۔ اکثر ان کی خالہ کی بیٹی معصومہ ہمارے گھر آتی تھی تو فیض کا لہجہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ وہ مجھے بھول کر معصومہ میں ہی مگن ہو جاتے تھے۔ میں نے کبھی بھی اس چیز کو سوار نہیں کیا تھا۔ میں بالکل بھی بند ذہن کی عورت نہیں تھی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ کزن وغیرہ ہیں، آپس میں تعلقات اچھے ہوں گے، مجھے ان کے بیچ میں نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب صرف دوستانہ نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے کی بات ہے۔ کچھ مہینوں سے میں اپنے شوہر کے رویے کو محسوس کر رہی تھی۔ ان کا انداز بہت بدلا تھا۔ میں بات کرتی تو ڈانٹ دیتے، ارہم شور مچاتا تو ہم دونوں ماں بیٹے کو کمرے سے باہر نکال دیتے۔ نہ جانے وہ آدھی رات کس سے بات کرتے تھے، میں نہیں جانتی تھی۔ لیکن آج ساری حقیقت میرے سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ میں کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر جا کر سوائے اپنے دل کو جلانے کے اور کوئی کام نہیں تھا، اس لیے میں نے باہر جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ نہ میں باہر گئی تھی اور نہ ہی
میں نے ارم کو باہر جانے دیا تھا۔ میں جائے نماز پر بیٹھی ایک بار پھر اپنے اللہ سے شکوہ کر رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا آخر، میری کیا غلطی تھی۔ میں نے دعا مانگ کر ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے تھے۔ ایک ملازمہ میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں فوراً ہی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، آپ کو فیض صاحب نیچے بلا رہے ہیں، ان کا حکم ہے کہ باہر آئیں اور ناشتہ تناول کریں۔ کافی دیر ہو گئی ہے، نہ انہوں نے ارم کو دیکھا ہے اور نہ ہی آپ کو۔ وہ آپ دونوں کو یاد فرما رہے ہیں۔ جبکہ میرا دماغ پل میں گھوما تھا اور میں غصے سے گرجتی ہوئی بولی تھی، یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنے صاحب کو بھی کہہ دو کہ میں مر چکی ہوں اور میرا بچہ بھی۔ ہم دونوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لے کر آئے ہیں نا اپنی دلہن بیا کر، اس کے ساتھ بیٹھ کر ہی گپے لگائیں۔ ہم دونوں ماں بیٹے کو معاف کر دیں۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کا سر پھاڑ دوں، لیکن محبت جیسی بلا میرے گلے کا توق بنی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک ہی دھڑ کر کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ فیض کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان کا انداز کافی جرحانہ تھا۔ ایک پل کو میرا دل سہم گیا تھا۔ میں بھلے اپنے شوہر سے کتنا ہی غصہ کر لیتی تھی، لیکن ہمیشہ ان کے غصے سے خوف کھاتی تھی۔ ان کو جب غصہ آتا تھا تو وہ پل میں ساری چیزوں کو تہس نہس کر دیتے تھے۔ وہ غصے سے میری جانب بڑھے تھے اور میرے بال کو اپنی آئینی گرفت میں دو پوچھتے ہوئے دھاڑے تھے۔ یاد رکھنا عفیفہ، میں یہ پر کاٹتا نہیں بلکہ مسل دیتا ہوں۔ مجھے اپنا کوئی عاشق مت سمجھو کہ تمہاری بدتمیزی برداشت کروں گا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر لازم ہے کہ تم میرے حکم کی تعمیل کرو۔ اگر تم نے میرے حکم کی ذرا بھی نفی کی تو یاد رکھنا اس گھر سے دھکے مار کر تمہیں نکالوں گا اور اپنا بچہ بھی تم سے چھین لوں گا۔ باہر رہو اور دوپہر کا کھانا آ کر بنا دو۔ معلوم ہے نا تمہیں کہ مجھے تمہارے علاوہ کسی کے بھی ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر بالکل چپ ہو گئی تھی۔ میرا دل خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا، چاہے میں کتنا ہی غصہ کیوں نہ کر لیتی۔ ان کے آگے میں بالکل بے بس تھی۔ میں خاموشی سے ارم کو گود میں لے کر اٹھی تھی اور سیدھا کچن میں آئی تھی۔ لاؤنج میں ہی ان کی خالہ اور معصومہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک خاموش نگاہ ان سب کے وجود پر ڈالی تھی اور سیدھا کچن میں آ کر دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ اس گھر میں کافی ملازم تھے، لیکن یہ بات حقیقت تھی، فیض میرے ہاتھ کا کھانا ہی پسند کرتے تھے۔ میری اماں نے مجھے ہر ہنر دیا تھا۔ مجھے ابھی کام کرتے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ فیض کچن میں آئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ارم کو کچھ کھلایا ہے؟ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ وہ فوراً بولے، سر ہلانے کے لیے نہیں بولا، یہ جو زبان تمہارے منہ میں لگی ہوئی ہے اس کو بھی ہلانے کی زحمت کر لو۔ بتاؤ کچھ کھلایا ہے ارم کو؟ میں فوراً ہی بولی تھی، جی دودھ پلا دیا ہے۔ میری آواز گول گیر ہو رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے برہم ہوئے اور غصے سے بولے، میرے سامنے عفیفہ یہ سب ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتی ہو میں کس طبیعت کا انسان ہوں، اس لیے خاموشی سے یہاں بیٹھو اور ناشتہ تناول کرو۔ میں تمہارے چونچلے ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی شوہر کی باتوں پر رونا آ رہا تھا۔ وہ میری فکر کر رہے تھے۔ یہ بات ان کے لہجے سے عیا ہو رہی تھی، لیکن اگر یہی بات وہ مجھے پیار سے کہتے تو میرا دل بھی بڑا ہو جاتا، لیکن ان کے لہجے سے میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں ان کے حکم کی نافرمانی کرتی تو وہ بنا کچھ سوچے سمجھے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیتے اور میں معصومہ کے سامنے اپنی اتنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خاموشی سے وہیں بیٹھ کر کھانا تناول کیا تھا، جبکہ وہ بھی مجھے وہیں بیٹھ کر گھورتے رہے تھے۔ جب تک میں نے پوری روٹی نہیں کھا لی تھی، ناشتہ کروانے کے بعد وہ فوراً ہی کچن سے باہر نکل گئے تھے اور میں دوپہر کے کھانے کی تیاریاں کرنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں نے بریانی اور کباب تیار کر لیے تھے۔ میرا بیٹا ارم میرے ساتھ ہی تھا۔ میں اسے گود میں لیے ہی سارا کام کر رہی تھی۔ کسی کو بھی ذرا احساس نہیں ہوا تھا کہ میں اتنی گرمی میں کام کر رہی ہوں تو ذرا بچے کو سنبھال لیں، لیکن وہ لوگ بے حسی تھے اور بے حسی کا ہی مظاہرہ کر رہے تھے۔ میں نے جلدی جلدی اپنا سارا کام مکمل کیا تھا اور اپنے بچے کو لے کر ایک بار پھر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ میں ان لوگوں کے سامنے ہی نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کے سامنے آنے سے سوائے مجھے دکھ کے اور کچھ نہیں ہونا تھا۔ رات کا کھانا ملازموں نے ہی میز پر سجا دیا تھا۔
میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہی گمسم اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ہی ایک ملازمہ کمرے میں آئی تھی اور مجھے فیض کا پیغام پہنچایا تھا کہ وہ مجھے میز پر بلا رہے ہیں۔ میرا دل ایک بار پھر اداس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ میری فکر کر رہے تھے، مجھے اس بات کا احساس تھا، لیکن میں انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے بٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیکن اگر میں ان کے حکم کی تعمیل نہیں کرتی تو وہ بنا سوچے سمجھے میری زندگی اجاڑ دیتے۔ ہو سکتا تھا وہ مجھے گھر سے ہی نکال دیتے اور میں ان کے بغیر رہنا بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے ارم کو تھامے میں ڈائننگ روم میں آ گئی تھی۔ میرے شوہر سربراہی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ میری جگہ پر معصومہ بیٹھی مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل چھن کر کے ٹوٹا تھا۔ میں ان لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، مجھے معلوم تھا معصومہ اور میرے شوہر نئی نویلے دلہا دلہن ہیں، ان دونوں کے چونچلے الگ ہو گئے اور میں یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں بہت معصوم طبیعت کی مالک تھی، مجھے بالکل بھی چال بازی نہیں آتی تھی۔ بابا کے انتقال کے بعد سے ہماری زندگی بہت مشکل سے گزری تھی، اس لیے ہر چیز سے سمجھوتا کرنے کی عادی تھی۔ میں خاموشی سے کمرے جانے لگی تھی۔ میں بھی پلٹتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر نے مجھے آواز دے کر بولے تھے، عفیفہ فوراً آ کر یہاں بیٹھ جاؤ، مجھے سختی کرنے پر مجبور نہیں کرو۔ ان کی دھاڑ سے میرا پورا وجود کانپ گیا تھا۔ ارم بھی رونے جیسا ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً ہی اسے تھپک کر چپ کروایا تھا۔ میرا دل بالکل بھی نہیں تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کروں، لیکن اگر میں اپنے شوہر کی بات مسترد کرتی تو اپنا انجام بخوبی جانتی تھی۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ ہی بیٹھ چکی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے معصومہ کو کھانا نکال کر دیا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید وہ مجھے بھی کھانا نکال کر دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ معصومہ میں ہی مگن کھانا تناول کر رہے تھے۔ میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ عجیب سی بے چینی پورے جسم میں سرایت کر رہی تھی۔ میں نے بجھے دل کے ساتھ کھانا اپنی پلیٹ میں نکالا تھا اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ ساتھ کھلانے لگی تھی۔ میرے حلق میں نوالا اٹک رہا تھا، لیکن شوہر کے خوف سے مجھے کھانا پڑ رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اپنا کھانا پورا کیا تھا اور ایک بار پھر کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی، حالانکہ میرے 2 بھائی تھے، ایک چھوٹی بہن تھی، اماں تھیں۔ اگر میں اپنے گھر جاتی تو مجھے دھتکارا نہیں جاتا بلکہ اپنا لیا جاتا۔ سب مجھے بہت پیار کرتے، سب میرا ساتھ بھی دیتے، لیکن مجھے فیض سے اتنی محبت تھی، میں کسی صورت ان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اگر آج میں اپنے گھر کو چھوڑ کر چلی جاتی تو یقیناً میں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے باہر ہو جاتی اور وہ نئی لڑکی معصومہ اپنے قدم یہاں جما لیتی۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ میرے شوہر میرے کھانے کے عادی تھے، میرے ساتھ رات کو دیر تک باتیں کرنے کے عادی تھے۔ کہیں نہ کہیں تو انہیں میری یاد آتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو تواتر بہہ رہے تھے۔ میں اپنی شادی کے وہ دن یاد کر رہی تھی کہ جب میرے ساتھ فیض ہر وقت رہتے تھے۔ امی بھی مجھے کچھ کہہ دیتی تو وہ صاف کہہ دیا کرتے تھے کہ بس میں اور کچھ نہیں سن سکتا، میری بیوی کے خلاف آپ ایک الفاظ نہیں بولیں گے۔ اور میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا تھا کہ میں اپنے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے ان سے ایسے ہی تو محبت نہیں ہوئی تھی۔ ان کا لہجہ، ان کا انداز، ہر چیز ہی نرالی تھی، لیکن اب سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ میرا مان، بھروسہ، یقین سب ہی ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے ذرا علم نہیں تھا میرے شوہر میری موجودگی میں دوسری عورت کے چکر میں پڑ جائیں گے اور اسے نکاح کر لیں گے۔ میرے لیے سب کچھ کافی اذیت ناک تھا۔ ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کو بانٹنا حد درجہ مشکل ہوتا ہے۔ مجھے کمرے میں بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی، ایک ملازمہ نے آ کر میرے شوہر کا پیغام مجھے پہنچایا تھا کہ فوراً ہی باہر آؤ، ضروری کام ہے۔ ایک پل کو میرا دل لرز گیا تھا، نہ جانے کیوں ایک بار پھر مجھے انہونی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں خاموشی سے ارم کے پاس ملازمہ کو بٹھا کر باہر آ گئی تھی۔ لاؤنج میں ہی میرے شوہر معصومہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی غصے سے بولے، تم کیا ہر ٹائم کمرے میں بیٹھی ہوئی ہو؟ تمہیں کوئی ہوش ہے؟ ذرا احساس نہیں صبح کا شوہر کام پر گیا ہوا ہے، ابھی آیا ہے، تم کم از کم تھوڑی خدمت کر لو۔ لیکن نہیں بھائی، اگر ماں نے سکھایا ہوتا تو پتہ بھی چلتا۔ فوراً ادھر آؤ اور میرے پاؤں دباؤ۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی مجھے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔
کبھی کبھار جب مجھے ان پر زیادہ پیار آتا تھا تو میں ان کے پاؤں دبانے لگتی تھی یا پھر ان کے ہاتھ، تو وہ ڈانٹ دیتے تھے کہ میری بیوی ہو تم غلام نہیں، یہ کام تمہیں زیب نہیں دیتے۔ لیکن آج ان کی دوسری بیوی کے سامنے اتنی ذلت، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اپنے شوہر کا حکم ٹالنا مطلب اس گھر سے جانے کے مترادف تھا، اس لیے خاموشی سے ان کے پاؤں دبانے لگی تھی۔ میرا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا، میری ہچکیاں بند گئی تھی۔ وہ مجھے باغور دیکھ رہے تھے۔ معصومہ مجھے دیکھتے ہوئے اچانک ہی برہم لہجے میں بولی، ادائیں تو ایسے دکھا رہی ہو جیسے تمہیں بہت مارا گیا ہو، جو اتنا رو رہی ہو۔ مجھے بھی تو دیکھو، میں بھی تو تمہیں برداشت کر رہی ہوں۔ خاموشی سے یہاں رہو اور اپنی زندگی گزارو، اتنا رونا دھونا کس بات کا؟ جبکہ میں نے ایک افسوس بھری نگاہ سے اس کے وجود کو دیکھا تھا۔ بھلا دوسری عورت پہلی عورت کا درد کہاں سمجھ سکتی ہے؟ اس کا شوہر اس سے چھین لیا گیا ہو، اس پر کیا گزرتی ہے یہ بات تو کوئی نہیں جانتا۔ میں بھی اپنے شوہر کا پاؤں دبا رہی تھی کہ اچانک ہی انہوں نے مجھے ہاتھ سے دھکا دیا تھا۔ اب مجھے غصے سے بولے تھے، دفع ہو جاؤ اور دوبارہ اپنی شکل مجھے نہیں دکھانا جب تک میں نہ بلاؤں۔ جبکہ میں اپنے آنسو صاف کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ملازمہ میرے آتے ہی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ مجھے ایک بار پھر تکلیف سے رونا آیا تھا۔ کیا یہ وہی شخص تھا جو میرے لیے اپنی ماں سے لڑ جاتا تھا اور آج کس طرح سے میرے ساتھ کر رہا تھا؟ پورے جسم میں تکلیف ہی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ پوری رات میری اس طرح ہی تھی، بے چین گزری تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، ایک وقت آتا ہے، اوپر بیٹھی اللہ کی ذات آپ کی وفا کا صلہ آپ کو ہر حال میں دیتی ہے۔ وقت گزر رہا تھا اور میرے شوہر سوائے مجھے تکلیف پہنچانے کے اور کچھ نہیں کر رہے تھے۔ معصومہ کے کہنے پر انہوں نے کئی بار مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا۔ شروعات کے دنوں میں وہ جو مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانے کے عادی تھے، اب ان کا رویہ تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ روز بعد ہی انہوں نے مجھے کمرے تک ہی محدود کر دیا تھا۔ جب انہیں میری ضرورت محسوس ہوتی تھی تب خاموشی سے کمرے میں آتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے، اور میں اف نہیں کر پاتی تھی۔ شاید معصومہ انہیں برداشت نہیں کرتی تھی۔ ان دونوں کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے۔ اب میں نے بھی سمجھوتا کر لیا تھا۔ میری اماں کو جب فیض کی اس کارنامے کے بارے میں معلوم ہوا تھا تو وہ گھر آ کر بہت غصہ کر کے گئی تھی، جبکہ فیض نے صاف کہہ دیا تھا، اگر تمہاری ماں نے ایک اور لفظ بھی ادا کیا تو میں اس پل ہی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر انہیں واپس بھیج دیا تھا۔ اور اب تو میں بھی خاموشی کے ساتھ ساری اذیتیں برداشت کرنے لگی تھی۔ مجھے سب نظر آتا تھا، فیض کا رویہ، معصومہ کی حرکتیں، لیکن میں کچھ نہیں بول سکتی تھی، کیونکہ اگر میں کچھ بھی کہتی تو مجھے اس گھر سے نکال دیا جاتا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں بھائیوں کے در پر جا کر بیٹھ جاؤں اور اپنے بچے کو بھی باپ سے محروم کر دوں، کیونکہ میں جب بھی میکے جاتی تھی تو بھابھی کو یہی گمان ہوتا تھا کہ میں اپنی ماں اور بھائیوں کے کان بھر کے جاتی ہوں، حالانکہ میں ایسا بالکل نہیں کرتی تھی۔ بھابھی خود تیز مزاج کی تھی، اگر امی سے بحث مباحثہ کرتی تھی، اس وجہ سے بھائی اسے کچھ کہہ دیتے تو وہ غصہ کرتی تھی، اور میرا نام تو اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے، اور وہ اسی وجہ سے بھابھی سے ناراض ہوتے تھے کہ تم ہماری اکلوتی بہن کو کچھ دن کے لیے مائکے بھی برداشت نہیں کر سکتی ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے جانے سے میرے مائکے کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ میں نے انہیں سب کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ حالانکہ میرا دل بہت دکھتا تھا، لیکن عورت جب تک شوہر کے گھر میں رہے تبھی اس کو عزت ملتی ہے۔ میرا شوہر اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اس حال میں بھی میری اور اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھتا تھا، لیکن فی الحال اس کے سر پر معصومہ کا عشق سر چڑھ کر بول رہا تھا اور اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ آج ہفتے کا دن تھا۔ فیض آج کے روز گھر دیر سے آتے تھے۔ میں کچن میں کھڑی اپنے کام میں مگن تھی کہ اچانک ہی معصومہ کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں آج میں اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، اور اچانک ہی معصومہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹا تھا اور وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ میں بھاگ کر باہر آئی تھی اور اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ فیض کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ کسی راہگیر نے فون کر کے بتایا ہے۔ جبکہ میں الٹے پیر کمرے میں آئی تھی اور اپنے گرد چادر لپیٹ کر فوراً ہی ہسپتال کی جانب بھاگی تھی۔ میرے ساتھ ہی معصومہ بھی موجود تھی۔
ارم کو میں نے ایک ملازمہ کے سپرد کر دیا تھا۔ میری آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ پہلے فیض کا دوسری شادی کرنا اور اب ان کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو جانا مجھے مزید تکلیف سے 2-4 کر چکا تھا۔ ہم دونوں وہاں پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کافی سیریس حالت ہے۔ میری تو کافی حالت خراب ہو رہی تھی۔ میرے لیے فیض بہت اہمیت کے حامل تھے۔ معصومہ بھی رو رہی تھی۔ ہم دونوں ہی نماز والے کمرے میں بیٹھے اپنے شوہر کی دعا کر رہے تھے، اور کہتے ہیں نا، بیوی کی مانگی ہوئی اپنے شوہر کی حق میں دعا جلدی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ ان کو ہوش آ گیا تھا، لیکن ان کے پاؤں چلنے کی حالت میں نہیں تھے۔ کچھ روز تک انہیں ہسپتال میں ہی رکھا گیا تھا، اور پھر ہم ان کی چھٹی کروا کر گھر لے آئے تھے۔ انہیں معصومہ کے کمرے میں ہی رکھا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے معصومہ کا منہ بنتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں اس کو اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک چکی تھی، لیکن دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ معصومہ کو فیض کا مسلسل کمرے میں رہنا چبھتا ہے۔ ایک روز وہ میرے پاس آئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو، میری ابھی شادی ہوئی ہے، میرے بہت خواب ہیں۔ اگر فیض کی طبیعت خراب ہے تو میں کیا کروں؟ میری اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، اور اس طرح ان کا ہر وقت میرے کمرے میں رہنا مجھے نہیں پسند۔ یہی صاف ستھری بات ہے، اس لیے تم ایک کام کرو، تم میرے کمرے میں ٹھہر جاؤ اور میں تمہارے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ مجھ سے اس کی خدمتیں نہیں ہوتی، نہ ہی مجھ سے اس کے کام ہوتے ہیں۔ وہ اتنا بھاری ہے، اگر میں اس کو ہاتھ دے کر اٹھاتی ہوں تو میرے کمر دکھنے لگ جاتی ہے۔ میں نے کبھی بھی مشقت والی زندگی نہیں گزاری ہے۔ مجھے تو گھر میں پانی بھی اماں اٹھا کر دیتی تھی۔ میں شوہر کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ ایک ایک منٹ میں وہ مجھے آواز دیتے ہیں اور مجھے ان کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تمہارے لیے اچھا موقع ہے، تم ان کے ساتھ رہو، اپنے شوہر کی خدمت کرو، اس کا دل جیتو، کیا پتہ وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے۔ جبکہ میں فوراً ہی راضی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی میں خوش نہیں تھی ان کو معصومہ کے کمرے میں رکھنے پر، کیونکہ میں جلدی جلدی ان کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ یہی تو ایک وقت تھا اپنے شوہر کی خدمت کرنے کا، اور میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا دل ویسے ہی بہت اداس تھا۔ اگر میرے فیض کو کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتی۔ جب فیض نے دیکھا کہ معصومہ اپنا سارا سامان اٹھا کر میرے کمرے میں سے جا رہی ہے اور میں اپنا سامان اٹھا کر فیض کے کمرے میں آ رہی ہوں، تو فیض نے خاموش نگاہوں سے معصومہ کو جاتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ کچھ بول نہیں پائے تھے۔ یقیناً ان کو معصومہ کے جانے کا دکھ ہو رہا تھا۔ میں ان کے جذبات سمجھتی تھی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی جب معصومہ خود ہی ان کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہنا چاہتی تھی، ان کے کام نہیں کرنا چاہتی تھی، اور میں ماتھے پر بغیر شکن لائے ان کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی، اور فیض چپ چاپ دیکھتے رہتے تھے اور کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خاموشی سے ہر چیز کا تجزیہ کر رہے ہوں۔ میری انت تک محنت کے بعد وہ بالکل صحت یاب ہو گئے تھے۔ انہیں ٹھیک ہونے میں تقریباً 1 مہینہ لگا تھا، اور اس 1 مہینے میں میں ان کے اتنے قریب ہو گئی تھی کہ وہ خود حیران تھے۔ میں نے ان کی ہر خدمت کی تھی، یہاں تک کہ ان کی غلاظت تک صاف کی تھی، اور وہ حیران تھے میں کس حد تک جا سکتی ہوں۔ اور یہ معصومہ ایک بار بھی ان کے پاس ان سے ان کی طبیعت پوچھنے تک نہیں آئی تھی۔ اور 1 مہینے کے بعد جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تھے تو انہوں نے میرے سامنے معصومہ کو طلاق دے دی تھی، جبکہ میں حیران رہ گئی تھی۔ میں ان کو روکتی رہ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ معصومہ کو طلاق دیں، کیونکہ مجھے معلوم تھا طلاق کے بعد ایک لڑکی کو معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہوئی تھی کہ معصومہ کو اس طلاق سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنا سامان اٹھا کر چلتی بنی۔ ایسے لگتا تھا وہ ابھی اس رشتے سے جان چھڑانا چاہتی ہو۔ انہوں نے صاف کہا تھا، مجھے اندازہ ہو چکا ہے کون میرا اپنا ہے اور کون پرایا۔ میں تم جیسی عورت کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، جس کو صرف اور صرف اپنی مصروفیات پیاری ہیں، جس کو یہ احساس نہیں اس کا شوہر بستر پر مر رہا ہے۔ اور ایک وفادار بیوی کی پہچان جب ہی ہوتی ہے جب اس کا شوہر اذیت میں ہو۔ لیکن تم نے احساس کروا دیا کہ میری وفادار بیوی صرف اور صرف عفیفہ ہے، معصومہ نہیں۔ اور انہوں نے طلاق دے کر اس پل اس کو ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا، اور میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافی مانگنے لگے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ واقعی اوپر بیٹھی اللہ کی ذات جب اپنے بندے کو نوازنے پر آتی ہے تو دل کھول کر نواز دیتی ہے۔ اس رب نے مجھ سے میرا شوہر ضرور چھینا تھا، لیکن شاید ہی اس میں میرے لیے کوئی مصلحت تھی۔ میرے شوہر نے جو دوسری شادی کی تھی، اس کے بعد وہ میرے ہی گرویدہ ہو گئے تھے۔
وہ مجھ سے اور محبت کرنے لگے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ مجھ سے تمہارے علاوہ کوئی محبت نہیں کر سکتا اور میں بھی تمہیں تاعمر تمہاری ہی طرح محبت کروں گا۔ اور انہوں نے اپنے قول پر قائم رہ کر دکھایا تھا۔ میرے اب 3 بچے ہیں اور میرے شوہر مجھ سے اب بے حد محبت کرتے ہیں۔ میں فیض اور اپنے بچوں کے ہمراہ ایک بہت خوشحال زندگی بسر کر رہی ہوں۔